لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ مشترک قربانی جائز ہے۔ ایک سفر کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر گائے کاٹی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے عقیقے کے 2 حصے اس میں پکڑے ہیں اور 5 حصے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی لی ہے۔ تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عقیقے یا ولیمے کے حصوں کے ساتھ قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں بھی عبادات کے قبیل میں سے۔ ورنہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر 6 آدمی گائے میں شریک ہے قربانی میں اور 7واں اس آدمی شریک ہے لیکن قربانی کے لیے نہیں، ویسے تو قربانی 6 کے 6 نہیں 7 کی خراب ہو۔ قربانی میں نیت تقرب شرط ہے، اور قربانی کی اجتماع اور شراکت میں ایک کے فساد سے پورا فساد ہوگا۔ ہانڈیا جب ملا کے آپ پکا رہے، گوشت بھی ہے اور آلو بھی ہے اور سب چیزیں اس میں ڈلی ہے، اور اس میں کسی ایک جگہ پتہ چل گیا کہ کچھ 1-2 چمچے پاخانہ ڈلا ہے انسانی غذائیت، تو یہ آپ نہیں کہیں گے کہ جی کچھ حصہ بچے، سب گندا ہو گیا، سارا پلید ہے، پھینکنے کا قابل ہے۔ کہیں سے خون کے قطرے ٹپکے اس میں، کہیں سے اور کوئی نامناسب چیز گر گئی۔ اس لیے قربانی کے باب میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ جو لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، قربانی کرانے والے اہتمام کر لے، سب مسلمان ہوں، تو یہ ایسا نہ ہو کہ مرزائی شریک ہو جائے۔ ہمارے اس پڑوس میں ایک رافضی گھرانہ تھا، ایک دفعہ مجھے کہا کہ ہم ہر سال چمڑے یہی مدرسے میں دیتے ہیں، قربانی ہماری کر دیں گے اب؟ میں نے کہا آپ کی مستقل قربانی ہو سکتی ہے، اشتراک کے ساتھ نہیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو آپ قربانی کے جانور میں حصہ دار بنائیں۔ جو لوگ فقہ اور فقہا کے منکر ہے اور مذاہب کو غلط کہتے ہیں، حقیقت میں ان پر بھی آثار کفر کے، ان کے ساتھ بھی مل جل کے قربانی مسلمان کی نہیں ہوگی۔ جو لوگ اللہ تعالی کے علاوہ قبروں سے مانگتے ہیں اور غیر اللہ کی مدد کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، فقہاء نے تصریح کی ہے کہ یہ عقائد کفر کے، ان کے ساتھ بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو جان چھڑانی ہے، وہ کسی عالم نے جب تقریر کی کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو ایک آدمی کا اس نے کہا ہوتی ہے جی، ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کہا میں نے کل پڑھی تھی، ہو گئی تھی۔ بغیر وضو کے میں نے پڑھی اور وہ ہو گئی۔ تو اس طرح قربانی بھی ہو جاتی ہے پھر۔ لیکن اسلامی روایت کے مطابق اور عقیدے کے مطابق اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان سب مل کر اور مسلمانوں کے عقائد معلوم ہوں اور ان کی طرف سے قربانی کی جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر بہت سارے علماء نے لوگوں کی سہولت کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس میں اصل حکمت تو یہی ہے کہ جو لوگ خود نہیں کر سکتے ہیں، ان سے اتنے جنبیلے نہیں پالے جاتے، انہیں دقت اور دشواری درپیش رہتی ہے، تو مستقل ادارے ہیں، وہاں اجتماعی قربانی کا انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ ہمارے دوست کچھ مختصر سا کرتے ہیں، صرف یہاں کے نمازی اور جو حضرات ہیں، لیکن میں نے انہیں تاکید کی ہے کہ عقائد کا معلوم کرتے رہے۔
اور عقائد کا معلوم ہونا ہر جگہ ضروری ہے. اگر غیر مسلم ذبح کر لے تو قربانی جائز نہیں ہے، اس گوشت کا استعمال ناجائز ہے. اگر غیر مسلم نکاح میں گواہ بن جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. عقائد کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے، اور عقائد پر باقاعدہ عمل اور اس کو زندگی میں شامل کرنا اس کی ضرورت ہے. قربانی کے بہت سارے آداب ہیں اور بڑی تفصیلات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ اچھا جانور ذبح کرے، اور شریعت نے بھی ترغیب دی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو 2 بکرے کاٹے ہیں، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کے فقراء اور مساکین کی طرف سے، تو حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موجوعین، اور ایک روایت میں ہے اقرنین، 2 موٹے موٹے خوبصورت چتکبرے، گوشت بھرے ہوئے، سینگ نکلے ہوئے مینڈے آپ نے کاٹے. تو فقہاء نے لکھ دیا کہ اگر کسی جانور کے سرے سے سینگ نکلے ہی نہیں ہے تو وہ عیب نہیں ہے، لیکن اگر سینگ تھے اور نکل گئے ہیں تو اب جانور عیبناک ہو گیا اور اس کی قربانی نہیں ہوگی. کتنا عیب مانی ہے. ایک جانور ہے جس کا ایک بالش سینگ ہے اور وہ ایک پورے کے برابر کٹ گیا، دوسرے جانور کا 2 پورے، تو دونوں ایک جیسے ہیں. مشہور فتویٰ علماء کرام کا یہ ہے کہ 1/4 سے کم معاف ہے، اور اگر 1/4 کو پہنچ رہا ہے تو وہ معاف نہیں ہے. عام طور پر ہمارے علماء کے ہاں یہ فتویٰ رائج ہے، لیکن میں نے اپنا رسالہ جو قربانی کے احکام پر ہے اس کا ایک تکملہ لکھا ہے، اس کا نام ہے تکملہ احسن المناسک. اس میں نے یہ واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ نہیں، نصف سے جو کم ہو وہ معاف ہے. کاسانی نے بدائی میں لکھا ہے کہ ففی النصف تعارض الجانبان، نصف میں تو دونوں برابر تھے، تو اب جب صحت بڑھ گئی اور عیب نصف سے کم ہو گیا تو قربانی جائز ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ بے عیب قربانی ہو، ربع عیب بھی نہ ہو، اس سے کم بھی نہ ہو. لیکن اگر کوئی ایسا مبتلا ہو گیا کہ کوئی ایسا جانور لایا ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا عیب نصف کے قریب ہے، نصف یا نصف سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ بھی عفو کے درجے میں داخل ہو سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ منڈی بھیج رہے تھے حیوانات خریدنے، تو فرمایا استشرف العین والاذن والسن، آنکھ، کان، سینگ سب غور سے دیکھو. اور تو آسان ہے، لیکن آنکھ کا کیا کریں گے؟ وہاں لے جا کے چشمہ ڈالیں گے اس کا. فقہائے کرام کیا عقل مند طبقہ ہے، انہوں نے آنکھ کا بھی معلوم کر لیا ہے کہ بھئی ایک گائے ہے جس کی آنکھ میں کچھ عیب معلوم ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی یہ عیبناک آنکھ باندھو کپڑے سے، اور سیدھی آنکھ جو درست ہے، صحت مند ہے، اس کے سیدھ میں چارہ لاتے رہو، وہ ایک حد پہ اشارہ کر دے گی. دیکھ لیا اس نے تو وہاں نشان لگا لو. اب وہ صحت مند آنکھ کپڑے سے باندھو اور عیبناک آنکھ کھولو اور گھاس اور لاتے رہو، ایک حد پہ آ کے وہ پھر اشارہ دے دے گی. اس کو درمیان میں دیکھو کہ یہ اس کے نصف سے کم ہے تو عیب کم ہے اور صحت زیادہ ہے، اور اگر وہ نصف یا نصف سے زیادہ ہے تو عیب زیادہ ہے اور صحت کم ہے، قربانی منع ہے. تبیین شرح کنز اور دیگر معتبرات میں یہ طریقہ لکھا ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف ایک جانور کاٹنا نہیں ہے، بلکہ ایک حسین جمیل اور ایک خاص توفیق مالی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے اور اس کی جگہ ہزاروں لاکھوں روپے خیرات کر لے تو قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ ان ایام ذی الحج کے اندر سب سے بڑی اور مبارک سنت وہ اراقۃ الدم ہے، ایک حلال جانور کا خون کر کے اس کی روح کو روح دینے والے کے نام نذر کرنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ اس سے ان لوگوں کے نظریے کا بھی رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں جی بڑے پیمانے پہ گوشت ضائع ہو جاتا ہے اور بڑا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور پور فنڈ قائم کرو اور غربا مساکین و بیواؤں کو پیسے دو اور لڑکیوں کی شادیاں کراؤ اور یتیموں کے لیے، یہ سب کے سب زندیق و ملحد کی زبانی باتیں ہیں۔ یہ سب کام اسلام نے بتایا، مگر قربانی ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، قربانی مستقل عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے اور بکرے تو کرتے ہی تھے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے باقاعدہ 100 اونٹ، پورا ایک ریوڑ منگوایا 100 اونٹوں کا، اور 63 اونٹ اپنے دست اقدس سے نہر کیے، قربان کیے، اور بقیہ کو علی المرتضیٰ کے سپرد کیا، یہ کہہ کر کہ باقی آپ کاٹیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ عمر شریف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال ہے، گویا گزری ہوئی پوری عمر کی قربانی کا ایک قسم کا اعادہ یا شکریہ آپ بجا لائے، اور تکوینی طور پر آپ کو باور کرایا گیا تھا کہ 63 سال میں حضرت کا سفر آخرت ہے، اس لیے بقیہ حضرت علی جو خاندان اور گھر کے آدمی تھے ان کے حوالے کیے۔ علماء نے اس سے کئی مسئلے مستنبط کیے، ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا سنت طریقہ ہے، اور دوسرے یہ کہ سنت کے علاوہ نوافل قربانی بھی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال کرتے تھے، یہ جو آپ نے 100 اونٹ کروائی یہ تو نفلی ہے۔ تیسرا یہ کہ حسب مرتبت قربانی ہے، نبی کا مقام بڑا اونچا ہے، اولیاء کا مقام اس کے بعد ہے، بادشاہ ان کے بعد ہے، مالدار و سخی ان کے بعد ہے، تو قربانی ہے 5، 10، 20 نہیں، جب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو پورے لاکھوں روپے بینک سے نکال کر اور لاکھوں روپے کی جائیدادیں ادھر ادھر کرا کر آپ کئی گائے، کئی بیل، کئی بھینسیں، کئی اونٹ، کئی بکرے، کئی مینڈے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستقل، ابوبکر صدیق کی طرف سے مستقل، امام ابو حنیفہ کی طرف سے مستقل، شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے مستقل، شاہ عبد العزیز و شاہ ولی اللہ کی طرف سے، امام الحسن مولانا انور شاہ کی طرف سے، شیخ الاسلام حضرت مدنی کی طرف سے، مفتی محمود کی طرف سے، یہ جو امت کے کارآمد لوگ گزرے ان کے ارواح کی خوشی کے لیے اور ان کے ثواب اور اللہ کے ہاں درجات بلند کرنے کے لیے بہت سارے قربانیاں کرنا یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ سید الصالحین والنبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیادہ سے زیادہ قربانیاں کی ہیں۔ زیادہ قربانیاں کرنا ثواب ہے، اور اچھا جانور کاٹنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن شہرت کا جانور کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ 45 لاکھ کا جی بیل خریدا، اور بیل کیا ہے 45 لاکھ کا ہوگا، اور 65,000 کا دمبا ہے اور 1.5 لاکھ کا بکرا ہے، اور یہ منڈی والے شیطانی کر کے اور دلالی کھا کے اسے چڑھا دیتے ہیں۔ ایک ایسا جانور خریدنا کہ جس پر پیسوں کا ضیاع ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے، ثواب اتنا ہی ملے گا۔ ایک بیل 1 لاکھ کا ہو یا 10,000 کا ہو، وہ 7 حصے 7 قربانیوں کا ثواب ہو۔ اگر 1 لاکھ کے بیل کے بدلے میں آپ 10 بیل خریدے تو 70 قربانی ہو جائے گی۔ تو 70 قربانیاں چھوڑ کر 7 قربانیوں پر اکتفا کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ بچوں کو خوش کرنا اور محلے والوں کو دکھانا کہ بڑا اونچا بیل لائے جی، بڑا اونچا بیل لائے،
ایک بیل گیا اور دوسرے بیل کو لے آیا. بیل کو خرید کے لایا ہے. اللہ کے ہاں اعتدال پسندیدہ ہے. جیسے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا مریل جانور ٹٹولنا کہ وہ چل پھر نہ سکے اور اس کو لوگ دیکھ نہ سکے، چمڑے اور ہڈیوں کا ایک گھونسلہ ہے، مکروہ ہے. فقہاء نے کہا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی صحیح جانور میں ایک حصہ پکڑ لے. چند سال پہلے ایک شخص قربانی کے دنوں میں 1300 روپے کی گائے لے آیا، پوری گائے. یہاں جب اتارا تو وہ بیٹھی رہی. میں نے کہا کہ 4 آدمی آپ اپنے گھر سے لے آئے جو اس کی دیکھ بھال کرے، اور ایک ڈاکٹر کا بھی انتظام کرے جو صبح و شام معائنہ کرے، اس کا بلڈ پریشر دیکھے. ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے. میں نے کہا یہ اضحیے کی اہانت ہے. اگر آپ کے توفیق نہیں ہے تو آپ پر قربانی نہیں ہے. اور 800، 1000، 1200، 1500، عموماً 2000، 1800 کا تو اس سے ڈل سکتا ہے. 1300 کی جگہ اگر 1000 روپے کا بھی جنگلی بکرا آپ لے آتے تو قربانی سلامت ہے اس کی. لیکن ایسا جانور خریدنا جسے حدیث میں محذول کہا ہے، قابل نفرت، ضعیف، یہ بھی منع ہے. اور ایسا جانور خریدنا کہ جس سے میلہ لگ جائے اور جشن ہو جائے، اخبار میں اس کی تصویریں شائع ہو جائے اور لوگ کہے کہ جی وہ بڑا مالدار آدمی نکلا، وہ بڑا خریدا. مال حرام برائے حرام رفت، غلط مال غلط جگہوں میں صرف ہوگا. یہ لاکھوں کے جانور خریدنے کے بجائے قربانی کے حصوں کے اعتبار سے 2 گائے، 5 گائے، 10 گائے، 20، یہ سب کے سب عبادات ہیں، لیکن حدود شریعت کے اندر. اللہ بلا شبہ قربانی کے جانور پر خرچہ کرنا یہ ثواب ہے اور عبادت ہے، اس کی خدمت کرنا. حدیث میں ہے قیامت کے دن اس کا گوبر، اس کا پیشاب، وہ جس جگہ کودا ہے، چلا پھرا ہے، یہ سب جگہ اس شخص کی نیکی کے اعمال کے پلڑے میں ڈال کے نیکیوں میں تولا جائے گا. بخاری کی حدیث میں ہے. میں حیران ہوا یہ حدیث دیکھ کے. میں نے کہا یار اب کیسے مہربان و کریم ذات ہے آپ کہ وہ جو جانور پالنے والے نے گھر پہ گوبر بھی رہا اور چند دن کے لیے پیشاب کے بھی ریلے رہے اور چھوٹے بچے بھی باغے دوڑے، وہ سب اس میں شامل کر دیا ہے. یہ سب کے سب اسلامی تہوار کا حصہ ہے. لفظ باقاعدہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ سب کے سب حسنات کے پلڑے میں ڈال کر اور اس شخص کی نیکیوں میں سے تولا جائے. اس سے ایک عجیب بات معلوم ہو گئی، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دیگر عبادات میں اتنے چست نہیں ہیں بلکہ خاصے کمزور ہے، لیکن وہ قربانی میں بہت آگے. اللہ ان کی مغفرت کے لیے یہ سبب بنا رہا ہے. حدیث تو صحیح ہے اور وہ تو دو ٹوک فیصلہ ہے، اور پیغمبر تو اپنی طرف سے فرماتے نہیں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کاٹنا یہ بھی افضل اور سنت طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرماتے آستین چڑھا لیتے، حضرت انس کہتے آپ کی کونی کی چمک سفید ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے، ویسے ہاتھ چڑھا کے اور چھری ہاتھ میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو کہا کہ آج آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی، قومی یا فاطمہ، آپ بھی آئے اور کھڑی ہو جائے. تو انہوں نے پوچھا کہ ابا جان مجھے اس کا کیا ملے گا؟ فرمایا خون کے ہر قطرے کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی. اور قربانی کا جانور قیامت کے دن شاہ سوار کے لیے ایک بہترین سواری بن کے پیش ہوگا. بڑی تفصیلات اس میں آئی ہے. بعض ضیاف سے پتہ چلا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو جنتی شکلیں دے کر کے داخل جنت کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہوا ہے تو اس لیے اب وہ فنا نہیں ہو رہا ہے، وہ باقی ہے.
تو جب اس جانور کو اللہ تعالیٰ بقا دیتا ہے تو یہ مومن جس نے دل کے اخلاص سے اور طبیعت کی بشاشت سے اور اپنے مال اور پونجی کی حلت و شوکت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اجلۂ انبیاء اور مرسلین کی جلیل القدر سنت کو زندہ کرنے کے لیے اقدام عمل کیا ہے، یہ خداوند تعالیٰ کے ہاں کس قدر درجات کا مالک ہے۔ قربانی شوق اور ذوق سے، قربانی اپنی بساط اور توفیق کے مطابق، قربانی دل کی خوشیوں سے اور عبادت عظمیٰ جان کر، قربانی کے دن لمحے آنا جانا پالنا پوسنا یہ سب کے سب عبادات نوافل ذکر و تسبیح کے قائم مقام مقامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی، پیغمبر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ روایتیں تو سنتے ہیں لیکن غور کون کرے؟ وہ قربانی قبول ہوئی۔ اس وقت تو جنت سے مینڈا آیا اور حضرت نے بجائے اسماعیل کے اس کو ذبح کیا۔ اس کے بعد جتنے انبیاء اور شرائع ہوئے ہیں سب کو حکم تھا کہ اس کو یاد کر کے قربانی کرو۔ ہماری قربانی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے روحانی جد امجد اور دین کے ایک عظیم پیشوا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی سنت، وہ جو قربانی قبول ہوئی۔ صحابہ عمر پر قربانیاں کرتے تھے، سارے جہان کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس سنت کو یاد کر لو۔ کیسی قبولیت ہوئی ہے؟ یہ قبولیت کیسی ہے؟ ختم نہیں ہو رہی، پھیلتی چلی جا رہی۔ قیامت تک سارے جہان کے مسلمانوں کو حکم ہے، اگر کوئی حج پر نہ جا سکے تو اپنے گھر بار میں۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی فلاں حج پر گیا، حج کی جو قربانی ہے وہ مناسک میں سے ہے، اس قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر صاحب توفیق حج پر گیا ہے تو وہاں کی قربانی گھر کی قربانی کا قائم مقام نہیں ہے، بددستور یہاں کی قربانی کرنی ہوگی، بددستور۔ اور بعض لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں تو اگر ان کو وہاں ممکن نہیں ہے، دقت اور دشواری ہے، جس جگہ آدمی کماتا ہے اس جگہ بھی قربانی جائز ہے۔ مسلمان ملک ہے، مسلمان آباد ہے وہاں، وہ ملک کفاروں کے ہے لیکن مسلمان جمعہ پڑھتے، عید پڑھتے، تراویح پڑھتے، روزے رکھتے، قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر وہ اپنے عزیز و اقارب کو کہے اور وہ ان کی طرف سے اپنے ملک اور گھر پر قربانی کر لے تو یہ بھی درست صورت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ یا رب لک الشکر والحمد۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس سے کروڑوں انسانوں کی زندگی وابستہ ہے۔ جانور آپ نے کاٹنا ہے، خریدنا بیوپاری جو ہیں، منڈیاں اس وہاں لگ گئی ہے، چارے والے چارہ لائیں گے، بھوسے والا بھوسا لے کے آئے گا، چوکر والا چوکر لائے گا، ان کے لیے جو برتن چاہیے وہ بننے لگے۔ کتنے مسلمان روزگار میں لگ گئے۔ اسلام کی برکت دیکھو، معاش کی برکت اسلام سے سیکھنا چاہیے۔ کروڑوں مسلمان، لاکھوں نہیں، ملک اور بیرون ملک میں اس عبادت کی شراکت اور اس کے ارتکاب کی وجہ سے جس طرح اللہ رب العزت کے ہاں اجر اور ثواب پاتے ہیں، وہاں دنیا کے اندر حلال رزق کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جانوروں کی منڈیاں لگی ہے، آپ خود تشریف لے گئے، جانور چننے کے لیے آپ کا تشریف لے جانا بھی ثابت ہے۔ قربانی سے پہلے جانور محترم ہے، فقہاء نے لکھا ہے اس کی مار پیٹ، اس کی سواری سب منع ہے، یہاں تک کہ اگر دودھیا جانور ہے تو کنز میں ہے ینزح بالماء البارد، ٹھنڈے پانی سے اس کو چھینٹا دے، ٹھنڈے پانی سے
دودھ کم ہو جاتا ہے، اس لیے ٹھنڈ جب پڑ جاتی ہے تو بھینسوں کے گایوں کا دودھ یک دم کم ہو جاتا ہے. اور اگر جانور ایسا ہے کہ تکلیف اس کو پیش آ رہی دودھ نہ نکلنے کی وجہ سے تو دودھ نکالے اور تصدق علی الفقراء، فقراء مساکین کو پلائے. اس لیے حدیث میں ہے وجتنب ذات الدر، دودھ دینے والے جانور کی قربانی نہ کرے، اسے نہ کاٹے آپ. اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی بھی مکروہ ہے. اگر حمل بالکل واضح ہے تو فقہاء کے نزدیک سخت کرائیے تو گناہ تک کا ارتکاب ہے. ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں کہ حاملے گائے اور بھینسیں اور اونٹنیاں اور بکریاں بکوا دیتے ہیں، کیونکہ قربانی کے دنوں میں ان کی قیمت عام جانوروں سے بڑھ جاتی ہے. چند سال پہلے ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کے یہاں ایک گائے آئی، مجھے اطلاع بھیجی کہ یہ گائے دیکھو. میں نے دیکھی تو وہ بس تیار تھی بچہ دینے کے لیے. وہ ہمارے وہاں زمین پر بیچ دیا اور میرے خیال سے مہینہ ختم ہوتے ہی اس نے بچہ دے دیا. یہاں ایک دوست گائے لے کے آیا، میں نے وہیں سے دیکھا، میں نے کہا بھائی یہ حامل آیا. اس نے کہا نہیں صاحب انہوں نے قسم کھائی. میں نے کہا منڈی میں قسموں کا اعتبار نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ منڈی کذابین سے بری دیتی، وہ تو پیسوں کے لیے ایک نہیں 55 قسمیں کھاتے ہیں. میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ میں اس سے بہتر گائے دے دیتا ہوں اسے. من کا نہیں، میں نے اس پر نیت کی. جو کاٹا تو وہ کسائی میرے پاس آئے کہ جی بچڑا نکلا اور نکلتے ہی دوڑ رہا ہے، بالکل سلامت اور 1-2 دن میں بچہ دینے والے. ایسے ایسے ظالم دنیا میں. اس کمینے پیسے نے انسانوں کو کس رذالت میں مبتلا کیا ہے. بہرحال اپنے طور پر احتیاط فرمائیں، اور جو بغیر علم کے اطلاع کے ہو اللہ وہ معاف فرمائیں، اس میں ہم ماخوذ و مصول نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. قربانی کے بعد اس کا پوست یعنی چمڑا اور اس کا گوشت دونوں مسلمانوں کا حق ہے. اس لیے اسے اسلامی تعاون کا حصہ بنانا اور فقراء اور مساکین یا دینی مدرسوں میں استعمال کرنا قربانی کی قبولیت کی ایک نشانی ہے.